جب بینگ مسلم ہماری پہلی نظر کعبے پر جاتی ہے تو کیا تجلیات، احساسات، کیفیات، جذبات ایک مسلمان کے کیا ہوتے ہیں جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے؟ اس پہلی نظر پڑھتے ہی دعا مانگنے کی کنڈیشن یہاں سے سوچ کر جاتے ہیں کہ میں اس کے لیے دعا مانگوں گا، اس کے لیے یہ چیز ہے، میرے اپنوں نے یہ کہا ہے، میرے دوستوں نے یہ کہا ہے، میرے ریلیٹیوز نے یہ کہا ہے۔ آپ یقین جانیں جب آپ کی پہلی نظر زندگی میں پڑنے والی خانہ کعبہ پہ جاتی ہے تو اس کی خانہ کعبہ میری نظروں کے عین سامنے اس طرح ہوتا، اور پھر اس کے بعد مطلب میرے ساتھ یہ کنڈیشن جب ہوئی، مجھے ہوش آیا تو مجھے لگا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو اس وقت میں سب فیملی کا چلے جانا، اور پھر جب یہ گئے تو 4 لوگ گئے تھے لیکن آئے تو 3 آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ کو وہی سرزمین پر اپنے پاس روک لیا، یعنی کہ ان کا وہیں پر انتقال رضا الہی سے ہو گیا۔ جاتا ہے کہ 40 دن پہلے ہی نیک بندے کو بشارت دے دی جاتی ہے کہ اب آپ کا بلاوا آنے والا ہے۔ تو آپ نے اپنی والدہ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھی کہ آپ کو تھوڑا سا اس چیز پر مائل ہوں کہ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک دعا میں نے یہ بھی مانگی کہ امی کہتی ہے نا مدینہ مدینہ، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ وہ در ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ پایا کرتے ہیں، میرا سب کچھ نہ لٹ جائے، کیونکہ میری امی میری بہترین ٹیلر، میری بیسٹ فرینڈ، میری بیسٹ انسٹرکٹر، میری بیسٹ گائیڈر۔ تو میں بھی دربار رسالت امام میں اپنی ایک بالکل اپنا سی گزارش کر آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ ہو کہ دنیا یہاں سے پایا کرتی ہے اور میرا سب کچھ یہاں رہ جائے۔ پھر میں آپ یقین جانیں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کے صدقے قربان کہ میری اس اتنا سی گزارش کو قبول کیا گیا۔ تیار کھڑی تھی، بس امی نہیں بیٹھ رہی تھی، امی کو زبردستی بس میں بٹھایا گیا، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ مدینہ ہم سے چھوٹے۔ تو شاعر کا کلام ہے نا، اس میں کہتا ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ سارے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اس کے پاس چلے آتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ مانگ لیا کیا بھول گیا، تو مجھے پھر یہ ہوا کہ اچھا یہ میرے لیے کیا گیا ہے، مجھے اب اسے چھونا ہے، یہ مجھے اجازت عطا کی گئی ہے۔ پھر میں نے کپاتے ہاتھوں سے اللہ کے خانہ کعبہ کو چھوا، اور پھر اس کے بعد مجھے آپ یقین کیجیے آج تک یاد نہیں کہ میں نے کیا مانگا، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں 2 رکعت بس نماز پڑھ لوں، 2 سے زیادہ مجھے بھی نہیں پڑھنی، وہ 2 رکعت جو بس آپ قبول فرما لیں۔ آپ یقین کر رہے ہیں مجھے انسانوں کے ریلے نے پہنچا دیا تھی، اور صرف ایک جگہ جہاں میں کھڑی ہوں وہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ، اور آج جو ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز کا آغاز ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، ایک میسیج ہے، وہ تمام تر لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں یا آپ کو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اس فیلڈ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے یا آپ کی وہ اسکل ہے، کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس ٹاپک سے ریلیونٹ، تو آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں آ سکتے ہیں۔ میں اپنے جو کانٹیکٹ کے ریسورسز ہیں وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا جو ویژن ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں آئی ایم ینگر پوڈ کاسٹر، آپ نے تمام تر جو پوڈ کاسٹر دیکھے ہوں گے ان کی ایج، ان کا ایکسپیرینس لائف کو لے کر بہت ہوگا، اور بیسیکلی جو میری ایج ہے وہ ایج بہت کم ہے، بٹ زندگی سے بہت کچھ سیکھا، اور میری کوشش یہ ہے کہ مجھ جیسے نوجوانوں میں جذبہ اجاگر کیا جائے جو جذبہ مجھ میں ہے اپنی پوڈ کاسٹ کے ذریعے۔ اور جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے آپ دیکھتے ہوں گے تقریباً پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ انٹرویو فارمیٹ پر ہوتی ہیں، ہم کسی بھی ایک ٹاپک کو اس کی ڈیپ میں جائیں گے اس کو ہم لے کر، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ گیسٹ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ شی از اے ڈاکٹر ایز ویل ایز شی از اے ٹیچر، اور یہ ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں ماشاء اللہ سے۔ اور السلام علیکم عطیہ وہاب، کیسی ہیں آپ؟ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیے؟ زندگی اللہ پاک کا شکر ہے بہت اچھی گزر رہی ہے، بس کیا کہیے کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئیں۔ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، آپ کو اپنی بقا کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ پاک کا خاص احسان ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے ہم ناچیز مسلمانوں کو چنا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کے لیے کافی تھے۔
اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ایسا ہے، جو میری ٹاپک سلیکشن ٹیم ہے وہ مجھے کچھ ایسے ٹاپکس دیتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کم پوڈ کاسٹروں نے ان پر بات کی ہوگی، انہیں اویل کیا ہوگا. اور آج جو ہمارا بہت ہی عمدہ اور عالیشان ٹاپک ہے، ٹاپک از دیٹ زیارت حرمین طیبین. آج ہم ڈاکٹر عطیہ وہاب سے زیارت حرمین طیبین کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیں، بینگ اے مسلم، ون آف دی موسٹ بگیسٹ اور دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے نمبر آف ون ہمارا ریلیجن ہے اسلام، اور مکہ مکرمہ ہمارا مرکز ہے، کہہ لیں ہیڈ کوارٹر ہے. بینگ اے مسلم ماشاء اللہ یہ عمرے سے ہو کر آئی ہیں، اور آج عمرہ سے ہو کر جب آئی تھی، جو ان کی کیفیات تھی، تجلیات تھی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. بہت سے لوگ اس بات کو اسکپ کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. جو بھی کہہ لیں آپ، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ باتیں بتائی نہیں جاتی. کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیں، جب بینگ اے مسلم ہماری پہلی نظر کعبے پر جاتی ہے تو کیا تجلیات، احساسات، کیفیات، جذبات ایک مسلمان کے کیا ہوتے ہیں جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، ان دیواروں کو دیکھتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو وسیع کہ آپ نے اتنا خوبصورت موضوع کے لیے جب کشائی کا موقع عنایت کیا. بات دراصل یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہر ایک کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بار بار حرمین طیبین کی عبادت حاضری نصیب فرمائے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے خاص لگاؤ اور محبت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تو 70 لیکن ماؤں سے اللہ زیادہ تعالیٰ پیار کرتا ایگزیکٹلی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ. اور عرب میں 70 کا ہنسا جو ہے وہ انفینٹی کو کاؤنٹ کرتا تھا، انڈیکیٹ کرتا تھا. لائک کہ اگر آپ لامحدود جسے کہہ لیں، اس کے لیے 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. تو آپ سوچیں 70 تو میری اور آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ایک ماں کتنا پیار کرتی وہ ہے، تو انفینٹی لیول پر اللہ پاک ہم سب سے محبت کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بھی حرمین طیبین کی زیارت نصیب ہو پاک پروردگار، تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ آپ کے دل میں سچا عقیدہ ہونا چاہیے. اور ایک بہت ہی آسان ترکیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے دوران تلبیہ پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اس تلبیہ کی جو تسبیح ہے، 100 دانوں کی تسبیح، آپ دن میں کسی بھی وقت آپ کو فرصت میسر آئے، آپ کے دل میں وہاں جانے کا یقین ہو، آپ کے دل میں محبت ہو، لگن ہو، تو آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیجیے. 100 دانوں کی ایک جی تسبیح پڑھ لیں گے آپ تو چاہیں تو فجر کے وقت پڑھ لیں، اگلے دن آپ کو ظہر میں ٹائم جب ملے بھی آپ ٹائم ہمارے پاس میسر ہو. 24 آورس کمپلیٹ ہونے سے پہلے پڑھ لیں. اچھا ہاں. ود ان 4 months آپ کی یقینی حاضری ہو جائے گی خانہ اچھا، کعبہ. یہ آپ نے ایک طریقہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب پہلی نظر آپ کی کعبے پہ گئی تھی تو کیا سوچ تھی، اور کیا سنا ہے کہ خانہ کعبہ کو لوگ دیکھ کر اپنا آپ بھول جاتے ہیں؟ اس سے متعلق یہی کہنا چاہوں گی کہ شاعر نے اپنا قلم اٹھایا تو لکھا کعبے میں پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، مطاف میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، اور جس طرح ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہے کہ جناب آپ نے بس نظر نیچے کر کے جانی ہے، اور خانہ کعبہ میں مطاف میں پہنچ کر بس آپ نے جیسی نظر اٹھائی، پہلی نظر جو خانہ کعبہ پہ گئی، اس کے بعد آپ نے جو مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. تو یہ حقیقت ہے، آپ جب پہلی نظر پڑھتے ہی دعا مانگنے کی کنڈیشن یہاں سے سوچ کر جاتے ہیں کہ میں اس کے لیے دعا مانگوں گا، اس کے لیے یہ چیز ہے، میرے اپنوں نے یہ کہا ہے، میرے دوستوں نے یہ کہا ہے، میرے ریلیٹیوز نے یہ کہا ہے. آپ یقین جانیں جب آپ کی پہلی نظر زندگی میں پڑنے والی خانہ کعبہ پہ جاتی ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کا سحر اس طرح ہمارے دلوں پہ رائج ہوتا ہے کہ ہم اپنا نام تک بھول جاتے ہیں. ایون ہمیں اپنا جینڈر تک یاد نہیں ہوتا، نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم میل ہیں، فیمیل ہیں، ہمارا نام کیا ہے، ہماری دنیا میں پوزیشن کیا ہے، ہم پیرنٹس کے ساتھ اس دنیا میں ہیں یا ہمارے پیرنٹس اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم اس وقت کس پوزیشن پہ دنیا میں کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں، لوگ ہمیں کس طرح جانتے ہیں. یاد ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ یا الہ العالمین
میں گناہگار بس ترین. رب اور بندہ ہے, بندہ اپنے آپ کو بھی خود نہیں جانتا کہ میں حقیقت میں کیا ہوں. ایسا ہی ہے. محشر کا میدان جو ہوگا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, وہی والی کنڈیشن ہوتی ہے. آپ بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, میں گناہگار ترین, اور تیرا رحم, تیرا کرم, تیری محبت, تیری عنایت, تیرا خاص تحفہ کہ تم نے مجھے یہاں بلایا. میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس سرزمین پر آ پاتا, میرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ خانہ کعبہ میری نظروں کے عین سامنے اس طرح ہوتا. اور پھر اس کے بعد مطلب میرے ساتھ یہ کنڈیشن جب ہوئی, مجھے ہوش آیا تو مجھے لگا میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اس وقت میں صرف درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی. میں نے اپنے جتنے جاننے والوں کو بتایا, انہوں نے کہا کہ پھر تو تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ درود بذات خود ایک دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بالکل مانگتے ہیں کہ اللہ پاک نے آل ابراہیم پر رحم فرمایا, وہ ہم پر بھی رحم فرمائے. اچھا ڈاکٹر عطیہ, آپ کا نا ایک اس سرزمین سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ جب ان کی اور فیملی گئی تھی عمرے پر تو ایک بہت ہی قیمتی چیز یہ وہاں پر چھوڑ آئیں, اور اللہ رب العالمین نے ان سے وہ قیمتی چیز لی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس ٹاپک پر بات کر سکتا ہوں. جی جی بالکل. ان کی والدہ تھیں جو کہ ہماری ٹیچر بھی تھیں اور بہت اچھی ٹیچر تھی, اور آج ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کری ہے وہ زندگی میں کسی نہ کسی لیول پر ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سکسیسفل لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب ان کی فیملی عمرے پر گئی اور اچانک سے بلاوا آنا اور پھر پوری فیملی کا چلے جانا, اور پھر جب یہ گئے تو 4 لوگ گئے تھے لیکن آئے تو 3 آئے. اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ کو وہی سرزمین پر اپنے پاس روک لیا, یعنی کہ ان کا وہیں پر انتقال رضا الہی سے ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب بشارت کے کہا جاتا ہے کہ 40 دن پہلے ہی نیک بندے کو بشارت دے دی جاتی ہے کہ اب آپ کا بلاوا آنے والا ہے, تو آپ نے اپنی والدہ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھی کہ آپ کو تھوڑا سا اس چیز پر مائل ہوں کہ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جی ویسے دیکھیں, آپ 40 دن کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی بہت پہلے امی کو یہ بات پتہ چل گئی تھی. بات دراصل یہ تھی کہ میں تو اس وقت تعلیم ہی حاصل کر رہی تھی, یونیورسٹی کا 4th ایئر اسٹارٹ ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے میری ایجوکیشن 5 ایئرس تھی. تو جب ایگزامس ختم ہوئے 3rd ایئر کے, تو امی نے کہا کہ اب جو ہے نا بس عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا امی ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں, ایسا کرتے ہیں میری پڑھائی مکمل ہو جائے پھر چلتے ہیں. امی نے کہا نہیں ابھی جانا ہے, اور جائیں گے تو چاروں جائیں گے. اور چاروں میں مطلب آپ جانتے ہیں میرا ایک ہی بھائی ہے, مجھ سے چھوٹا ہے, اور والد والدہ ہیں. تو امی نے کہا کہ بس ہم چاروں ہی جائیں گے. میں نے کہا نہیں ایسا تو ابھی پاسبل نہیں ہے, ابھی تو ایگزام سے کہ ہم فری ہوئے. امی نے کہا نہیں بس اب اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی, بس ہم نے عمرے پہ جانا ہے. تو امی نے اس طرح کیا کہ جس طرح بھی ان کی جو بھی جمع پونجی تھی اس طرح کر کے ہمارے وہاں جانے کا اہتمام کیا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ یقین کر لیجئے, دنیا میں آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو, آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے فیضیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ بلانا چاہے. بے شک بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امی کو اس قدر بینگا مسلم ہم سب کو ہوتا ہے لگاؤ, لیکن امی کو اس قدر عشق تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب وہ نعتیہ کلام پڑھا کرتی تو ان کی طرز تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی. تو اس پہ میری ان سے بحث ہوتی تھی. تو کہتی تھی نہیں تمہیں کیا پتا کہ ہم کس محبت میں ڈوب کے پڑھ رہے ہیں, ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ دنیا سن رہی ہے ہمیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں. تو یہ جو جذبہ اور یہ محبت تھی ہمیں سرزمین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار مصطفیٰ تک لے کر گئی. ہم نے عمرہ کیا, میں نے باقاعدہ پہلی بار, اور اس کو آخری بار بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اپنی امی کے ساتھ پہلی بار خانہ کعبہ دیکھا. اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم مدینہ منورہ کی حاضری سے فیضیاب ہوئے. واپسی میں جب ہم مدینہ سے آنے لگے, اچھا پاکستان سے جانے سے پہلے بھی نا امی ہر ایک سے یہ کہہ رہی تھی بس یہ دعا کرو میں ایک بار مدینہ دیکھ لوں تو واپس نہ آؤ, اللہ اکبر, زندگی کی شام ہو جائے بس, اب مجھے واپس نہیں آنا. تو سب پھر سمجھاتے تھے, میرے ریلیٹیوس ہیں, پھپھو ہیں, تو سب نے یہ کہا کہ ابھی تو عطیہ پڑھ رہی ہے, سمجھ بھی ہے, ان لوگوں کی تعلیم ہے, پھر آگے بھی زندگی کے مراحل ہیں. انہوں نے کہا نہیں بس اب نا یہی دل چاہتا ہے کہ بس مدینہ دیکھ لوں نا, پھر زندگی کا سفر تمام ہو جائے. اور یہی ہوا. جب ہماری مدینہ میں آخری رات تھی تو ہم وہاں سے نکل رہے تھے, میں نے امی کو کہا آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں, میں ذرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے ہو کر آتا ہوں. جب ریاض الجنہ میں جانے کا وقت آیا تو اس سے پہلے مطلب ساری دعائیں مانگ لی.
ایک دعا میں نے یہ بھی مانگی کہ امی کہتی ہے نا مدینہ مدینہ، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ وہ در ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ پایا کرتے ہیں، میرا سب کچھ نہ لٹ جائے. کیونکہ میری امی میری بہترین ٹیلر، میری بیسٹ فرینڈ، میری بیسٹ انسٹرکٹر، میری بیسٹ گائیڈر، میری بیسٹ ٹیچر، میری مطلب سب کچھ. نہ امی کی کوئی بہن تھی نہ میری کوئی بہن ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کو اپنے لیے سب کچھ مان لیا تھا. تو میری دنیا آپ یقین کریں امی سے شروع ہو کے امی پہ ختم ہوتی تھی. تو میں بھی دربار رسالت امام میں اپنی ایک بالکل ادنا سی گزارش کر آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ ہو کہ دنیا یہاں سے پایا کرتی اور میرا سب کچھ یہاں رہ جائے. پھر میں آپ یقین جانا ہے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کے صدقے قربان کہ میری اس ادنا سی گزارش کو قبول کیا گیا. ہم مدینہ سے نکلے، جب مدینہ سے بس ہماری نکل رہی تھی تو امی بار بار اٹھ کر جہاں جہاں سے گنبد خضرا کے جلوے دکھائی دے رہے تھے سلام عرض کر رہی تھی بس میں اٹھ کر. اس کے بعد پہلے تو امی بس میں بیٹھنے کے لیے راضی نہیں تھی، پورا قافلہ بیٹھ چکا تھا، ہماری ڈائیو تیار کھڑی تھی، بس امی نہیں بیٹھ رہی تھی. امی کو زبردستی بس میں بٹھایا گیا. ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ مدینہ ہم سے چھوٹے. وہ شاعر کا کلام ہے نا، اس میں کہتا ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. تو بالکل ایسا ہی والی کنڈیشن تھی، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بار بار جائیں. اور اللہ پاک نے ہمیں پھر سے بلایا ماہ رمضان المبارک میں. آخری 10 راتیں ہم نے گزاری، 2019 کا رمضان تھا. تو واقعی مدینہ مدینہ ہے زمین پر، اگر جنت سے بھی افضل میں کہوں گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آرام فرمائے جن کی وجہ سے ہے ایگزیکٹلی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں مدینہ میں، آرام فرما ہے. تو بس پھر جو ہے وہاں سے نکلے ہم مدینہ سے، مکے آ کے بیٹھے. تو جب تک مدینہ کی حد ختم نہیں ہو گئی، مکے کی حد شروع نہیں ہو گئی، میں نے لوگوں سے بار بار پوچھا مدینہ مطلب اب مکمل ہو گیا نا، مکے کی حد اسٹارٹ ہو گئی نا. لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے. میں نے کہا چلو شکر ہے امی کو کچھ نہیں ہوا. مطلب مدینے سے کہتی تھی نا کہ مدینہ جاؤ تو بلیو اتنا پکا تھا کہ یہاں سے تو لوگ پایا کرتے ہیں، اور امی آپ جانتی ہیں کہ امی کیا چاہتی ہیں. ایسا ہی امی نے ایسا نہ مانگ لیا اور میرا سب کچھ چلا جائے. آپ یقین کریں انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی یہی دعا مانگی تھی، جو انہوں نے ہمیں بتائی نہیں آخری وقت تک. ورنہ ابو اور امی میں ماشاءاللہ اتنی محبت، اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنا رسپیکٹ والا ریلیشن ہم نے دیکھا کہ آپ اگر میں اور بھائی کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں ابو سے، تو ابو یہی کہتے تھے امی کہیں گی تو میں کر دوں گا. تو امی کی اتنی رسپیکٹ، امی نے ابو کی اتنی رسپیکٹ کی، اتنا محبت بھرا ریلیشن ہم نے دیکھا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابو نے پوچھا تم نے کیا دیکھا خواب میں، تم نے کیا وہ کرا، تم نے کیا دعا مانگی. امی نے کچھ شیئر نہیں کیا ابو سے، ورنہ وہ ہر بات شیئر کیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد جب ہم مکے آ گئے تو میں اور مطمئن ہو گئی کہ چلے ٹھیک ہے جناب، اب تو مدینے کا تو ہے ہی نہیں نا، اب تو مکے آ گئے. مکے میں تو خانہ کعبہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک کا جلال ہے. اس کے بعد میں یہ بات بھول چکی تھی، اب بھلا دی گئی تھی مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذباتی لگاؤ مکے سے اس حد تک کہ جب کفار مکہ نے اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی کا دائرہ ظاہری طور پر تنگ کر دیا اور ہجرت کے احکامات نازل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چھوڑتے وقت اتنے دل گرفتہ، اتنے غمگین کہ آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. اور آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ مکہ مجھ سے جدا ہو. اور روز محشر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے تشریف لائیں گے تو مدینے والوں کے ساتھ، وہ جو جنت البقیع قبرستان ہے وہاں موجود تمام تر ہستیوں کے ساتھ انتظار فرمائیں گے کہ ابھی رک جاؤ، مکے سے لوگ آ جائیں پھر قافلہ آگے چلے گا. تو وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امی نے زندگی بھر کی، اس محبت کی لاج اس طرح رکھی گئی کہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے، اس مکے میں آ کر امی کا انتقال ہوا. اور آپ یقین کریں امی ہمیں کہتی تھی کہ نا میرا جنازہ اندھیرے میں لے کر جانا. امی کا انتقال ہوا عشاء کی نماز کے بعد. امی کی مطلب ڈاکیومنٹیشن کرنی تھی، سارا پروسیجر تھا. اگلے دن امی کا نماز عصر کے بعد جنازے کا وقت طے ہوا. لیکن ہم حیران ہیں کہ وہ ملک جہاں سیکنڈز کی پابندی کی جاتی ہے، ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہے جن لوگوں کی. ایگزیکٹلی. تو امی کا جنازہ عصر کے بجائے نہ جانے کیسے مغرب کے بعد طے پایا. ہر چیز اوکے تھی، ہم نہیں سمجھ سکے اب تک کہ وہ کون سی محبت تھی امی کی. یس یس ایگزیکٹلی میریکل. اس کے بعد مغرب میں امام کعبہ نے خانہ کعبہ ہے سامنے، اس کے سامنے امی کا حرم میں جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ ادا کی گئی. پھر اس کے بعد امی کا جنازہ وہاں سے نکلا تو ہم نے دیکھا باقاعدہ طور پر کہ
پورا آسمان کالا ہے. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں نا کہ امام صاحب اگر امامت فرما دیں تو جنازے کی بخشش ہے. ایک امام ہماری مسجد کے امام, جہاں امی شادی سے پہلے رہی نانی کی مسجد کے امام, تو نانی کی مسجد کے امام کے بیٹے ہماری مسجد کے امام, 2 امام یہ, ایک امام تمام اماموں سے افضل, خانہ کعبہ کے امام, اور پھر نہ جانے کتنے امام ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو اتنے امام, اور پھر مطلب امی نے ساری زندگی صبر کیا, نہ صرف صبر کیا بلکہ ہمیں بھی یہی کہا ایک چپ سو سکھ, اگر کوئی تمہیں 10 باتیں سنا دے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی, میں نے کہا کیوں بھائی, وہ بندہ آ کے اس طرح سے بات کر کے چلا جائے اور آپ کہتی ہیں ایک چپ سو سکھ, کہتی ہیں نہیں اس کا جواب اللہ دے گا. اور واقعی جب میں نے اپنی امی سے یہ کہا کرتی تھی کہ آپ نے کیوں صبر کیا, کیا ملا آپ کو, پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ کیا ملا. ایگزیکٹلی. 2 گز کی قبر میں مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے, تمام امت نے جانا ہے, یہ ہمارا بلیف ہے. جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا نا کہ موت کا ذائقہ نفس نے چکنا ہے, ہر ذی نفس نے چکنا ہے, بالکل ایسا ہی. ظاہر سی بات ہے یہ, تو پھر آپ نے اور مجھے بھی جانا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مکہ اور مدینہ آپ دونوں جگہ گئیں, کچھ لوگوں کو قرار مکہ میں آتا ہے, کچھ لوگوں کا سکون مدینے میں جا کے دل کو ملتا ہے. آپ کو سب سے زیادہ سکون کہاں پر ملا اور کیا کیفیات تھی جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور جب مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے؟ سنا ہے کہ آپ نے ابھی بتایا مجھے کہ عاشق کو روح نکل جاتی ہے عاشق کی جب وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے. کہ میرے ذہن میں ایک شعر آتا ہے کہ شاعر فرماتے ہیں, وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, بہت اچھا شعر ہے, میں آپ کو اگر میرے ذہن میں بھی آ جاتا ہے تو میں آپ کو سناؤں گا. کیا آپ کی کیفیات تھی جب آپ مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ آ رہی تھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مدینہ طیبہ کی حاضری سے متعلق بات کر لیتے ہیں. جب ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ منسوب ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں, یہ سعادت تو کسی کو نصیب ہوتی ہے. تو پھر عبدالرحمن جامی ہونا پڑے گا, بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں, جب آپ پڑھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ ثنا خوان رسول بھی ہو جاتے ہیں, آپ عاشق رسول بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قیمتی ترین ممبر بھی بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک ریسرچ میری نظر سے کچھ دنوں پہلے گزری کہ پوچھا گیا, اوور آل ورلڈ پہ یہ ریسرچ کی گئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کہاں روتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ملا سروے کے بعد. جب سروے کمپلیٹ ہوا, کنکلوژن نکلا, تو جواب یہ آیا کہ جناب سب سے زیادہ لوگ جو روتے ہیں نا وہ مدینے میں روتے ہیں. اللہ اکبر. مدینہ, آپ کیا سمجھتے ہیں, مدینہ ایک ایسا مقام ہے جہاں مسلمانوں کے محبوب, مسلمانوں کے محسن انسانیت, مسلمانوں کے پیشوا امام الانبیاء سید کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے, بس نہیں, بلکہ مدینہ ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جہاں آپ کو بلایا جاتا ہے, آپ اپنی مرضی سے نہیں جاتے. آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ریاض الجنہ کی حاضری بھی آپ کو عطا کی جاتی ہے. ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ وہ بس مدینہ پہنچ گیا, ہوٹل سے نکلا اور ریاض الجنہ پہنچ گیا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو وہ وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ریاض الجنہ میں حاضر ہونا ہے. تو بات جب مدینہ کی سرزمین کی جاتی ہے تو یہ حقیقت ہے, جس نے بھی یہ ریسرچ کی بالکل صحیح ہے کہ لوگ سب سے زیادہ مدینے میں اس لیے روتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں, گھر میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ کس کے پاس جا کے روتے ہیں؟ جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے, جو آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے, جو آپ کے درد کو جانتا ہے. تو مدینہ میں بھی میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. جو درد آپ کی ماں نہیں سمجھ سکتی, جو درد آپ کے والد نہیں سمجھ سکتے, جو درد آپ کا لائف پارٹنر نہیں سمجھ سکتا, آپ کے سبلنگس نہیں سمجھ سکتے, وہ درد آپ مدینے جا کر سرکار دو عالم کو سناتے ہیں. اور پھر آپ کی جو آنکھوں سے اشک روا ہوتے ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی ہوتا ہے, وہ اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے کہ میری یہ جو فریاد ہے, یہ جو گزارش ہے, یہ نہ صرف سنی گئی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, بلکہ وہاں سے قبولیت کی سند بھی آئی ہے. آج بھی آپ دیکھیں, ایگزیکٹلی, دعا قبول ہو گئی. آج بھی آپ دیکھیں کتنے ہی ایسے آپ کو امتی ملیں گے جو کہتے ہیں یار جب میں ریاض الجنہ پہنچا نا اور میں نے سلام عرض کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, تو باقاعدہ مجھے روضہ انور سے جواب آیا ہے. اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف وہاں موجود ہیں, سنتے ہیں, بلکہ آج اگر کوئی امتی
مشکلات میں گھرا ہے, غمگین ہے, تکلیف میں تڑپ کر سرکار دو عالم کو پکارتا ہے, تو چاہے اس کے پاس ریاض الجنہ جانے کے اسباب نہ ہو, چاہے اس کا بلاوا نہ ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اس کے پاس چلے آتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ بالکل ابھی مجھ سے درود کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, تو آپ سوال کریں, میں انشاءاللہ جواب. اچھا, ماشاءاللہ آپ ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں, تو ثنا خوانوں کا کچھ تعلق ہی الگ ہوتا ہے. ویسے تو ابھی آپ نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی دل سے اگر پکار لے تو وہ بھی ثنا خوان مصطفیٰ ہی کہلائے گا. آپ کچھ ایسا ہمیں سنائیں کہ وجود چاہے ہمارا یہاں رہ جائے, جو ہمارے ناظرین ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کا وجود جہاں پر وہ ہیں وہیں رہ جائے, لیکن روح پھر مکہ یا مدینہ میں ہماری پہنچ جائے. تو آپ ہمیں کچھ 2 اشعار صرف ایسے سنا دیں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت بھی پڑھتی ہیں. ابھی پہ پڑی جب پہلی نظر, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, یوں ہوش و رجم فلوج ہوئے, دل تو تماشا بھول گیا, یوں ہوش و رد مفلوج ہوئے, دل تو تماشا بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک, ایک ابر کرم نے گھیر لیا, پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک, ایک ابر کرم نے گھیر لیا, باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے, کیا مانگ لیا کیا بھول گیا, باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے, کیا مانگ لیا کیا بھول گیا, پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ. ماشاءاللہ بہت اچھی نعت. اب یہ ہے کہ میں تو وائنڈ اپ کی طرف جا رہا تھا اور آپ نے مجھے کعبے میں پہنچا دیا. اب میں آپ سے 1-2 سوال 1-2 بات اور پوچھوں گا. غلاف کعبہ آپ نے پکڑا تھا؟ جی الحمدللہ. ہجر اسود بھی آپ نے بوسہ دیا تھا؟ جی الحمدللہ. ان دونوں کا شارٹ بتا دیں, جب وہ کرا آپ نے یہ فریضہ انجام دیا اور سعادت آپ کو نصیب ہوئی, کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ جب غلاف کعبہ آپ نے پہلے تو دیکھا دور سے, پھر جب ہمارے قدم بخود وہاں پر جانے لگے, اور جب ہمارے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں اور اس کو جب ہم چومتے ہیں, پھر ہجر اسود کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کو چومتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مکے میں اور مدینہ میں آپ دعائیں مانگتے نہیں ہیں, منگوائی جاتی ہیں. آپ سوچتے بھی نہیں ہیں, آپ کی سوچ کو بھی عطا کیا جاتا ہے. اب ایک چھوٹی سی عام زندگی کی مثال یہ ہے کہ آپ جو چاہیں وہ پا لیں وہاں, کیونکہ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی صحیح جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو صحیح کا راستہ جو ہے اس کی نسبت بھی آپ کو حاجرہ علیہ السلام سے پتہ ہی ہے. لیکن جب آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک ادنا مسلمان گناہ گار ترین رحمت للعالمین کے ادنا سے ایک امتی جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک بہائے راتوں کو رو کر, تو صحیح جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں آپ جتنے قدم اٹھا رہے ہیں, ہر قدم پہ آپ کی ایک دعا قبول ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جانا نصیب فرمائے, آپ وہاں یہ چیز خود ایکسپیرینس کریں, آپ دیکھیں وہاں. بات یہ ہے کہ جب غلاف خانہ کعبہ کو تھامنے کی اور چومنے کی باری آئی, پہلے تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنی گناہ گار ہوں کہ میں نہیں کر سکتی ہے,
میں کیسے کروں؟ میں تو گناہگار ترین ہوں، میرا بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، میں کیسے خانہ کعبہ کے غلاف کو چھونے کی بھی جسارت کر پاؤں؟ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج ایسے کون سے لوگ ہیں جو باقاعدہ وہاں سے دھاگے توڑ کر لاتے ہیں یا قینچی سے اس پہ کرتے ہیں. آپ تو اتنے گناہگار ہیں کہ آپ کو وہاں رب نے بلایا ہے. تو میں نہیں سمجھ پاتی کہ میرے ہاتھ بھی اس قابل ہیں کہ جو غلاف اس کو خانہ پکڑ کعبہ کو سکیں. چھو سکیں. تو اس کی بھی جو اللہ تعالیٰ نے بس دل میں یہ موجود خواہش کو سنا جانا اور پھر نہ جانے کیسے قدم چلتے چلتے خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہوئے اور میرے آگے پیچھے سے، کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا اختلاط بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ایک فیمیل ہیں تو ایک میل جینڈر کے ساتھ آپ کو مکس اپ نہیں ہونا. آپ نے اپنی حدود کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ نے حرم کی پاسداری بھی کرنی ہے. تو حدود حرم میں آپ نے ادب کے ساتھ عبادات کریں. تقدس پامال جی نہ ہو. بالکل، تقدس پامال نہ ہو. اور یہ بھی بیسیکلی تربیت کا حصہ ہے جو آپ کو گھر میں آپ کی والدہ بے دیتی ہے. شک بے شک. آپ اس کے بعد غلاف خانہ کعبہ میں کیسے پہنچی، بالکل اتنا قریب ہو گئی کہ میرے آگے اور پیچھے بھی اتنا ڈسٹینس تھا کہ میں سمپل اکیلے سروائیو کر رہی ہوں. میں اکیلے کھڑی ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے. تو مجھے پھر یہ ہوا کہ اچھا یہ میرے لیے کیا گیا ہے، مجھے اب اسے چھونا ہے، یہ مجھے اجازت عطا کی گئی ہے. پھر میں نے کپاتے ہاتھوں سے غلاف خانہ کعبہ کو اللہ چھوا اکبر. اور پھر اس کے بعد مجھے آپ یقین کیجیے آج تک یاد نہیں کہ میں نے کیا مانگا سوائے اس کے کہ میں درود ابراہیمی ہی پڑھ رہی. اللہ اکبر. پھر بات آتی ہے حضرت اسود کی، تو وہی والی فیلنگ سے جسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوما، ان کے مبارک ہاتھوں نے نصب کیا. کیا میری اتنی اوقات ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں اور ان گناہگار لبوں کو، ہاتھوں کو حجر اسود نصیب ہو؟ اس کے لیے بھی راستہ بنایا گیا، پہنچایا گیا اور سعادت نصیب کی گئی. پھر بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں حتیم میں نماز پڑھیں گی، ہمیں تو حتیم میں جگہ نہیں ملی. میں دیکھتی ہوں کہ جناب یہاں تو بس چھ لمبے لمبے ترکش اور عربک لوگ ہیں، میں تو نہیں جا سکتی، یہ تو میری حدود سے باہر ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں 2 رکعت بس نماز پڑھ لوں؟ 2 سے زیادہ مجھے بھی نہیں پڑھنی، وہ 2 رکعت جو بس آپ قبول فرما لیں. آپ یقین کر رہے ہیں مجھے انسانوں کے ریلے نے پہنچا دیا حتیم. اور صرف ایک جگہ جہاں میں کھڑی ہوں وہاں سے ایک خاتون اٹھتی ہے نماز پڑھ کے اور کہتی ہیں یہاں پڑھ لو. اللہ اکبر. اور نہ صرف پڑھ لو بلکہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اب تک تم پڑھو گی میں یہی کھڑی ہوں. میں نہیں جانتی وہ کون تھی، کیا تھا. اس کے بعد میں نے حتیم میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ. ہر چیز میں میرا دل کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ رب جو نہ صرف سمیع ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ خواہشات کو مکمل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. Exactly. بس آپ کے یقین کرنے کی دیر ہے. آپ اسے پکار کر دیکھیں، نہ ملے سوال ہی پیدا نہیں. یقین کی مثال تو ایسے نا کہ مولا روم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے پریشانی ہے کچھ اور آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں سنا ہے. تو مولا فرماتے ہیں بولو کیا ہے؟ مولا عصر کی نماز پڑھا کے آئی تھنک فارغ ہوتے ہیں. تو شخص کہتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، اپنی بکریوں کو اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک پہنچانے میں 2 آنے دینے پڑتے ہیں کشتی والے کو، ملاح کو. اب کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرا کام بھی ہو جائے اور میرے پیسے بھی بچ جائیں، کیونکہ میری اتنی آمدنی نہیں ہے، ذریعہ آمدن کم ہے، اور 2 آنے میں اس کو آنے جانے میں دے دیتا ہوں تو میرے 4 آنے خرچ ہوتے ہیں. تو آپ اس کا اگر حل بتا دیں. تو مولا روم اپنی موج میں تھے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور خود بھی گزر جانا، بکریوں کو لے کے بھی گزر جانا. تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا یقین پکا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے ایک دن جاتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہی نہیں اس کے ذہن میں کہ میں ڈوب جاؤں گا یا میری بکریاں ڈوب جائیں گی. یقین پکتا ہے، ارادہ پختہ ہے تو چلنے لگ جاتا ہے. ایسی ہوتا ہے. اب اس کا ڈیلی کا یہی روٹین ہو جاتی ہے، وہ کسی کو کوئی پیسے نہیں دیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور آنا جانا اس دریا کے کنارے کر رہا ہوتا ہے. ایک دن مولا روم بھی اس دریا پر آتے ہیں اور ملاح کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کسی ضروری کام سے اس طرف پہنچنا ہوتا ہے انہیں. تو مولا روم پریشان ہوتے ہیں کہ یار دیر نہ ہو جائے، میں نے ٹائم دیا ہوا ہے. تو مولا روم کو وہ شخص دیکھتا ہے تو آتا ہے، مولا کے ہاتھ وغیرہ چومتا ہے، تو کہتا ہے حضرت آپ مجھے بہت پریشان لگتے ہیں. ہاں مجھے اس کنارے جانا ہے اور نا میں ملاح کا انتظار کر رہا ہوں. وہ شخص ہنستا ہے کہ مولا روم کہتے ہیں تم ہنستے کیوں؟ کہا حضرت آپ نے مجھے طریقہ بتایا اور آج آپ بھی پریشان ہیں. مولا روم اب سوچتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے. کہا آئے میرے ساتھ چلیں آپ. اس شخص کا یقین پکا ہے. کہا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پہلے مولا روم نے اس کو سکھایا، اب وہ مولا روم کو سکھا رہا ہے. کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، میں بھی روز جاتا ہوں، میری بکریاں بھی روز جاتی ہیں. تو مولا روم
جاتے ہیں لیکن مولا روم کا یقین تھوڑا کمزور ہوتا ہے. مولا روم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور جب جاتے ہیں وہ شخص گزرنے لگ جاتا ہے, مولا روم ڈوب جاتے تو ہاتھ پیر چلاتے ہیں, گوتے مارتے ہیں, کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو وہ شخص نکالتا انہیں, کہتا ہے مولا یہ کیا ماجرا ہے, کہ بولتا ہے مولا آپ نے مجھے بتایا یہ اور آپ ہی ڈوب گئے. کہاں تمہارے پاس پختہ یقین ہے, پختہ ارادہ ہے, بس وہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ینگسٹر جو جن کو اللہ رب العالمین یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں کہ حج کرنے کی, عمرہ کرنے کی, روضہ رسول دیکھنے کی اور غلاف کعبہ دیکھنے کی, تو وہ جاتے ہیں وہاں پر. ماشاءاللہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجورٹی, اکثریت پر بات کروں گا میں. اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں اور چینجز بھی آتے ہیں ان کی لائف میں, بٹ وہ چینجز ٹیمپرری ہوتے ہیں, زیادہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور بات کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے لوگوں کا. آپ کیا دیکھتی ہیں کیا وجہ ہے کہ اس پاک سرزمین سے آنے کے بعد ریئلی بدلاؤ آتا ہے لیکن وہ بدلاؤ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے, لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا؟ جی دیکھیں, ویسے سب سے پہلے تو میں اور آپ اپنے نصیب پر نازا ہو جائیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا گیا. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. لیکن میرا اور آپ کا نصیب پہنچ پاتا ہے, عروج پر پہنچتا ہے جب ہمیں دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب حاضری نصیب ہوتی ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہاں بلائے جاتے ہیں, وہاں کا ان کو با ادب حاضری کا سفر نصیب ہوتا ہے. اور جب آپ واپس آتے ہیں تو انسان اپنی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے, نیچرل چیز ہے کہ آپ کی جو عادات ہوتی ہیں میں اور آپ اسے بدل نہیں سکتے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی بری عادات پہ قابو پا کر اچھائی کی جانب راغب ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ اس چیز کو, وہاں کی روحانی کیفیات کو اپنی ڈیلی لائف میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ درود پڑھیں. کیونکہ درود ایک بالکل معصوم, کیوٹ اور شارٹیسٹ عبادت ہے, اس لیے کہ درود سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اور درود سے کمتر کوئی چیز نہیں. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آئی تھنک دیٹس انف. آپ کے اور میرے لیے یہ بات کافی ہو گئی کہ میں اور آپ, ہمارے درود کا اللہ اور اس کے محبوب دونوں میں سے کوئی محتاج نہیں. مجھے اور آپ کو توفیق کب عطا کی جاتی ہے, عنایت کی جاتی ہے, بخش دی جاتی ہے, جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں کی کیٹیگری میں کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں. میں اور آپ ایمان والے ہوں گے تو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین والی ذات پر دل کی گہرائیوں سے درود بھیج سکیں گے. اور درود وہ واحد عبادت ہے. ہر عمل کی قبولیت ہمیں نہیں پتا کہ وہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ہمیں نہیں پتا قبول ہے نہیں ہے. ہم شبینہ پڑھتے ہیں, ہم تراویح پڑھتے ہیں, ہم تمام تر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ایون حج کی قبولیت بھی نہیں پتا. لیکن آپ دیکھیں درود آپ پڑھتے ہی تب ہے اگلا درود جب آپ کا پہلی بار پڑھے جانے والا درود بارگاہ رسالت مآب سے قبولیت کی سند پاتا ہے. اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے, اپرووڈ درود ہوتا ہے جو میں نے اور آپ نے پڑھا, تو پھر ہم دوسری بار درود پڑھنے کی سعادت حاصل کر پاتے ہیں. بہت ہی مزہ آیا ڈاکٹر عطیہ آپ سے بات کر کے, اور آئی نو وٹ ٹو ایکسپلین کہ ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کرا اس پر اگر پوری رات بھی بات کی جائے اور پھر دن آ جائے, پھر دن کے بعد رات ہو جائے, تو یہ ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ عشق ہوتا ہے جو خود ہی الفاظ, جذبات, احساسات ہمارے اندر لاتا ہے. وہ عشق ہوتا ہے جو ہماری زبان پر الفاظ لاتا ہے. اور ایک عاشق جو ہوتا ہے جب اس سے حضور کی بات کرنے بیٹھیں تو وہ آپ کا پوری, میں کہتا ہوں اگر لکھنے بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہمارے پاس قلم میں انک ختم ہو جائے گی, لیکن وہ عشق اور وہ جذبات ختم نہیں ہوں گے. تو اسی طرح بہت ہی مزہ آ رہا تھا ہمیں ڈاکٹر عطیہ صاحبہ سے بات کر کر. اور ڈاکٹر صاحبہ اصل میں یہ ڈاکٹر بھی ہے, ان کا پروفیشن ڈاکٹر ہے, ثنا خواں بھی ہے. تو اور ثنا خواں ہے 2 دفعہ باادب اس پاک سرزمین کی حاضری بھی انہیں نصیب ہوئی. بہت مزہ آیا ان سے بات کر کے. یہ اس لیے اتنا پیارا بول سکی کہ ان کا ایکسپیرینس رہ چکا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کسی اور چیز سے ریلیٹڈ, یا نالج ہے, یا ایکسپرٹیز حاصل ہے آپ کو اس چیز میں, یا آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, تو آپ ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے
کانٹیکٹ ریسورسز اور میری ٹیم ممبرز جو ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان کے کانٹیکٹ ریسورسز میں آپ ڈسکرپشن میں اور کامنٹ میں پن کر دوں گا، جس کی وجہ سے جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ گیسٹ جو ہیں ہمارے وہ بھی بہت ہی عمدہ بولتے ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں. تو یہ کیوریوسٹی آپ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. بڑے کرم کے ہیں فیصلے